الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بطخ اور کبوتر کے گوشت کھانے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، کیا بطخ اور کبوتر کا گوشت کھانا جائز ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ کھانے اور پینے والی اشیاء میں اصل حلت ہے جب تک ان کی حرمت کی کوئی دلیل نہ مل جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے، اس اللہ نے زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 29۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اہل جاہلیت کچھ اشیاء کو کھاتے اور کچھ اشیاء کو گندہ سمجھ کر چھوڑ دیتے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث کیا اور اپنی کتاب نازل فرمائی اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام کیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جو حلال کیا ہے وہ حلال ہے، اور جسے حرام کیا ہے وہ حرام ہے، اور جس سے خاموشی اختیار کی ہے وہ معاف ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی، کہہ دیجئے کہ جو احکام میری طرف بذریعہ وحی آئے ہیں ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا کہ بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ یہ بالکل ناپاک ہے، یا جو شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 145۔ اسے ابو داؤد حدیث نمبر 3306 نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، دوسری قسم جس میں کوئی مانع وارد نہ ہو تو وہ حلال ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ذبح کی جائے، مثلا بطخ اور پانی کے دوسرے پرندے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری۔ بطخ اور کبوتر کے حرام ہونے کی کوئی دلیل وارد نہیں ہے، اس لیے ہم اصل کی طرف دیکھیں کہ جو کہ اباحت ہے، بلکہ کبوتر کے کھانے کی حلت کی دلیل مل سکتی ہے، کیونکہ صحابہ اکرام نے حرم کے کبوتر کو حالت احرام میں شکار کرنے والے پر ایک بکری ذبح کرنے کا حکم لگایا ہے، یہ اس کے کھانے کی حلت کی دلیل ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، عمر، عثمان ابن عمر، ابن عباس اور نافع بن عبد الحارث رضی اللہ عنہم اجمعین نے اسی کا حکم دیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 274۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہمارے اصحاب اس پر متفق ہیں کہ شتر مرغ اور مرغی کھانا حلال ہے، اسی طرح بطخ، چڑیا، چنڈول چڑیا، تیتر اور کبوتر بھی حلال ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح المہذب جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 22۔ اور ایک مقام پر فرمایا، جو جانور پانی اور خشکی میں رہتا ہے وہ بھی حلال ہے، اس میں پانی کے پرندے مثلا بطخ اور مرغابی وغیرہ بھی آتی ہیں، اور یہ حلال ہیں جیسا کہ اس سے قبل بیان ہو چکا ہے، لیکن یہ مری ہوئی حلال نہیں ہوں گی، بلکہ اس کے لیے بغیر کسی اختلاف کے ذبح کرنے کی شرط ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المہذب جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 35۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 169813۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔